السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے فکر و خبر اسٹوڈیو میں رضوان احمد ندوی ملکی اور عالمی اہم اور خاص خبروں کے ساتھ۔ تو ناظرین، بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف۔ ہندوتوا تنظیمیں جے شری رام کے نعرے لگا کر توڑ پھوڑ کریں، دکانوں میں جا کر دھمکیاں دیں یا غنڈہ گردی کرے، حکومت اور پولیس کو اس میں کوئی خرابی نظر نہیں آتی۔ لیکن اگر کوئی مسلمان آئین میں دیے گئے اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے احتجاج کرتا ہے تو پولیس کو اس میں کچھ جھول نظر آ جاتا ہے۔ اب کرناٹک کے شموگا میں پولیس نے ایک مسلم نوجوان سے پوچھ تاچھ کی ہے، جس نے 2 دن قبل ڈپٹی کمشنر کے دفتر میں احتجاج کے دوران اذان دی تھی۔ دراصل 17 مارچ کو ڈپٹی کمشنر اور ضلع مجسٹریٹ کے دفتر میں سابق وزیر اور بی جے پی ایم ایل اے کے ایس ایشورپا کے ذریعے اذان اور نماز کو لے کر کیے گئے ان کے تبصرے کے خلاف احتجاج کیا گیا تھا۔ احتجاج کے دوران ایک نوجوان نے اذان دی تھی اور اس کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی تھی۔ ایس پی نے اس پر کہا کہ نوجوان کو مشورہ دیا گیا ہے کہ وہ ایسی حرکت دوبارہ نہ دہرائے۔ افسر نے یہ بھی واضح کیا ہے کہ نوجوان کو گرفتار نہیں کیا گیا ہے۔ بتا دیں کہ کے سی ایشورپا نے گزشتہ ہفتے اذان کے تعلق سے متنازع تبصرہ کیا تھا، جس سے مسلمانوں میں شدید غم و غصے کی لہر پائی جا رہی ہے۔ جموں کشمیر میں راہل گاندھی کی بھارت جوڑو یاترا کے دوران خواتین کی عصمت ریزی کے تعلق سے دیے گئے ان کے بیان کے 40 روز گزر جانے کے بعد دہلی پولیس کو خواتین کے تحفظ کی فکر اچانک اس حد تک سوار ہو گئی ہے کہ وہ راہل گاندھی کے گھر دستک دینے پہنچ گئے ہیں۔ انہوں نے راہل گاندھی کو نوٹس دیا کہ وہ ان خواتین کے نام بتا دیں تاکہ وہ ان کی مدد کر سکے۔ وہیں اب سوشل میڈیا پر دہلی میں خواتین کے ساتھ کی جا رہی بدسلوکی کی ویڈیوز پوسٹ کر کے صارفین دہلی پولیس سے سوال کر رہے ہیں کہ آخر انہیں اس بات کی فکریں کیوں نہیں ہیں، وہ ان لوگوں کے خلاف کوئی کارروائی کیوں نہیں کر رہی، اور لگاتار ایسی ویڈیوز وہ سوشل میڈیا پر شیئر کی جا رہی ہیں اور دہلی پولیس کو ٹیگ کیا جا رہا ہے۔ وہیں کانگریس نے بھی دہلی پولیس کی اس کارروائی پر شدید برہمی کا اظہار کیا اور اسے سیاسی انتقام، ہراسانی اور پریشان کرنے کی بدترین چال قرار دیا۔ کٹھوا میں کون تھے جو جلوس نکال رہے تھے بلاತ್ಕಾریوں کے پکش میں؟ تو تب تو انہیں معلوم تھا نا کون بلاತ್ಕಾری ہے، کس کے ساتھ برا ہوا ہے۔ آج یہاں راجنیتی کرنے آ گئے ہیں۔ یہ کیا درشاتا ہے؟ یہ سرکار گھبرائی ہوئی سرکار ہے۔ انہیں راہل گاندھی کے منہ سے نکلا ایک ایک شبد جب یہ سنتے ہیں یہ تھر تھر کانپتے ہیں، اس لیے سنسد نہیں چلنے دیتے۔ سنسد میں جب راہل گاندھی کچھ بولے تو ان کے ریمارکس کو ایکسپنج کر دیا جاتا ہے۔ کانگریس نے حیرت کا اظہار کرتے ہوئے سوال کیا کہ جو بیان راہل گاندھی نے جموں کشمیر میں دیا، اس معاملے کی جانچ دہلی پولیس آخر کیوں کر رہی ہے، حالانکہ یہ معاملہ ان کے دائرے اختیار میں بھی نہیں آتا ہے۔ انہوں نے بار بار راہل گاندھی کے گھر کے چکر لگانے پر بھی دہلی پولیس کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ بتا دیں کہ 15 مارچ کے بعد سے دہلی پولیس 3 مرتبہ راہل گاندھی کے گھر پہنچی ہے۔ بتا دیں کہ 15 مارچ کے بعد سے دہلی پولیس 3 مرتبہ راہل گاندھی کے گھر پہنچی۔ 2 مرتبہ راہل گاندھی سے ان کی ملاقات نہیں ہو پائی۔ وہیں آخری مرتبہ راہل گاندھی سے ملاقات کے بعد راہل گاندھی نے ان سے کہا کہ وہ فوری طور پر اس کا جواب نہیں دے سکتے، انہیں جانکاری دینے میں وقت درکار ہے۔ ہندوستان کے وزیر قانون حالیہ دنوں میں سپریم کورٹ پر شدید نکتہ چینی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، لیکن اب انہوں نے ایک اور پروگرام میں سبکدوش ججوں کے تعلق سے بھی متنازع ریمارکس کر دیے ہیں، جس پر اب شدید مذمت کی جا رہی ہے۔ کرن رجیجو نے الزام لگایا کہ کچھ سابق جج بھی ہندوستان مخالف گینگ کا حصہ ہیں، جو کہ عدلیہ کو حکومت کے مد مقابل کھڑا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اپوزیشن کی کئی پارٹیوں نے ان کے بیان کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ وہ ایسے شخص کی طرح گفتگو کر رہے ہیں جس کا قانون سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ وہیں کانگریس نے تو طنز کرتے ہوئے کہا کہ ایک وزیر قانون غیر قانونی باتیں کر رہا ہے، وہ جو قانون انصاف کا وزیر ہے، اور ناانصافی کو وہی شخص ناانصافی کو فروغ دے رہا ہے۔ ہنڈنبرگ کی رپورٹ کے بعد اڈانی گروپ کو ایک طرح کے طوفان کا سامنا ہے۔ اب تک کمپنی کو $140 بلین کا نقصان ہو چکا ہے۔ وہیں اب اڈانی گروپ کو اپنے کئی اہم پروجیکٹ پر کام روکنا پڑ رہا ہے۔ گجرات کے مندرا میں اپنے 34,000 کروڑ کے پیٹرو کیمیکل پروجیکٹ پر اسے کام کرنے سے اب روکنا پڑ رہا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال کرنے کی کوشش کے تحت گروپ فی الحال اپنے وسائل کو قرض کی ادائیگی کے لیے استعمال کرنا چاہ رہا ہے۔ بتا دیں کہ ہنڈنبرگ کی رپورٹ سامنے آنے کے بعد کافی ہنگامہ مچا تھا۔ اپوزیشن کی جانب سے لگاتار مانگ کی جا رہی تھی کہ اس معاملے کی JPC جانچ کی جائے، لیکن حکومت کی طرف سے اڈانی معاملے کو وہ مکمل طور پر دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اب وہ پارلیمنٹ میں بھی جم کر ہنگامہ دیکھنے کو مل رہا ہے۔ تو ایسا تو پہلی مرتبہ دیکھنے کو مل رہا ہے کہ پارلیمنٹ میں حکمراں جماعت ہنگامہ آرائی کر کے کارروائی کو
چلنے نہیں دے رہی۔ اس سے قبل یہ کہا جا رہا تھا کہ اپوزیشن ہنگامہ کر رہی ہے، اپوزیشن کارروائی کو نہیں چلانے دے رہی، لیکن اب اس مرتبہ یہ دیکھا جا رہا ہے کہ حکمراں جماعت ہی جو ہے وہ پارلیمنٹ میں ہنگامہ آرائی کر رہی ہے۔ اپوزیشن کا یہی کہنا ہے کہ تمام جو ہنگامہ آرائی ہو رہی ہے وہ صرف اور صرف اڈانی کو بچانے کے لیے کی جا رہی ہے۔ ریاست مہاراشٹر کے کولہاپور ضلع میں اقلیتی برادری کے ایک شخص کے خلاف اتوار کے روز ایک مقدمہ درج کیا گیا تھا، جس نے مبینہ طور پر مغل بادشاہ اورنگزیب کا اپنے واٹس ایپ پر اسٹیٹس لگایا تھا۔ وہ ایک پولیس اہلکار نے بتایا کہ ایک شکایت کی بنیاد پر اس پر کئی سارے الزامات کے تحت کئی ساری دفعات کے تحت اس پر مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ مذکورہ شخص نے مبینہ طور پر اپنے واٹس ایپ اسٹیٹس پر شہنشاہ اورنگزیب کی تعریف کی تھی اور یہ معاملہ 16 مارچ کو سامنے آیا تھا۔ اس معاملے کی جانچ کی جا رہی ہے۔ اہلکار نے لوگوں سے اپیل کی ہے کہ وہ سوشل میڈیا پر کسی بھی مذہب کے بارے میں کوئی توہین آمیز پوسٹ نہ کرے۔ تو اب یہ ایک عجیب سی بات ہو گئی کہ اورنگزیب کی تعریف کرنے سے دوسرے مذہب کی توہین ہو رہی ہے۔ اب اس طرح کی چیزیں ہم لگاتار دیکھ ہی رہے ہیں۔ اور یہ بتا دیں کہ مرکزی حکومت نے حال ہی میں مہاراشٹر کے شہر اورنگ آباد کا نام وہ تبدیل کر دیا تھا، جو کہ مغل بادشاہ اورنگزیب کے نام سے موسوم تھا۔ شہر کا نام تبدیل ہونے کے بعد کثیر تعداد میں لوگوں نے احتجاج بھی کیا تھا۔ اورنگ آباد نام تبدیلی کے خلاف آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے رکن پارلیمان امتیاز جلیل کی سربراہی میں لوگوں نے حکومت کے اس فیصلے کے خلاف شدید احتجاج کرتے ہوئے اپنی ناراضگی کا بھی اظہار کیا تھا۔ اسمبلی انتخابات کے پیش نظر کانگریس کے صدر راہل گاندھی آج کرناٹک میں انتخابی مہم کا آغاز کر رہے ہیں۔ کانگریس کے سابق صدر و رکن پارلیمان راہل گاندھی پیر کو یووا کرانتی سماویش میں شرکت کے لیے بیلگاوی آ رہے ہیں۔ ساتھ ہی اسمبلی انتخابات سے متعلق پارٹی لیڈران و ذمہ داران سے وہ بات چیت بھی کریں گے۔ وہیں کرناٹک کانگریس کے صدر ڈی کے شیو کمار بھی بیلگاوی میں یووا کرانتی سماویش میں شرکت کریں گے۔ کانگریس لیڈر اس کے بعد منگل کو کنگل جائیں گے، جہاں وہ پرجا دھوانی پروگرام میں شرکت کریں گے۔ کانگریس نے 3 پول گارنٹیوں کا اعلان کیا ہے کہ اگر وہ انتخابات جیت جاتے ہیں تو وہ ریاست کے عوام کو 200 یونٹ مفت بجلی دیں گے، ہر خاندان کی خاتون سربراہ کو 2000 روپے ماہانہ دیا جائے گا اور بی پی ایل کارڈ ہولڈرز کے گھر کے ہر فرد کو 10 کلو چاول مفت دیا جائے گا۔ اور دیکھیے کرناٹک میں مئی کے مہینے میں اسمبلی انتخابات ہونے کی امید ہے۔ اس ٹرم کی میعاد 24 مئی 2023 کو ختم ہو رہی ہے۔ وہیں کرناٹک میں آپ کو بتا دیں کہ 224 اسمبلی سیٹیں ہیں اور اس پر فی الحال بی جے پی کی حکمرانی ہے۔ تو ناظرین بڑھتے ہیں عالمی خبروں کی طرف۔ سعودی عرب اور ایران نے اب ایک دوسرے کی طرف دوستی کے ہاتھ بڑھا دیے ہیں۔ اب شاہ سلمان نے ایرانی صدر کو سعودی عرب دورے کی دعوت دی ہے، جس کا ایرانی صدر نے خیر مقدم بھی کیا ہے، جبکہ ایرانی وزیر خارجہ نے سعودی ہم منصب سے ملاقات کے لیے 3 مقامات بھی تجویز کر دیے ہیں۔ واضح ہے کہ سعودی عرب اور ایران کے درمیان سفارتی تعلقات 7 سال قبل وہ منقطع ہو گئے تھے، تاہم چین کی کوششوں کے نتیجے میں 10 مارچ کو دونوں ممالک کے درمیان سفارتی تعلقات بحال ہو گئے ہیں۔ سعودی عرب نے شیعہ عالم کی پھانسی کے بعد ایران میں سعودی سفارتکاروں پر مظاہرین کے حملوں کے بعد ایران سے سفارتی تعلقات ختم کر لیے تھے، تاہم تعلقات کی بحالی کے بعد دونوں ممالک میں ایک دوسرے کے سفارت خانے فعال ہو جانے کے بھی امکانات وہ روشن ہو گئے ہیں۔ افغانستان کی طالبان حکومت نے اب بھنگ کی کاشت پر پابندی عائد کر دی ہے۔ طالبان کے امیر اور سپریم لیڈر ہیبت اللہ اخوندزادہ کی جانب سے جاری کردہ حکم نامے کے مطابق پابندی کی خلاف ورزی کرنے والوں کی فصل تباہ کرنے اور کاشتکاروں کے خلاف شرعی قوانین کے تحت کارروائی بھی کی جائے گی، اس طرح کی حکم نامے میں بات کہی گئی ہے۔ وہیں اقوام متحدہ کے مطابق افغان کاشتکار سب سے زیادہ پوست کی فصل کی کاشت کرتے ہیں۔ 2010 میں افغانستان افیم، چرس اور ہیروئن فراہم کرنے والا سب سے بڑا ملک بن گیا تھا۔ بتا دیں کہ افغانستان کے 34 میں سے 17 صوبوں میں منشیات کی فصلوں کی سب سے زیادہ کاشت ہوتی تھی۔ اور کہ افغانستان سے چرس، افیم اور ہیروئن کی تجارت سے اس کے ہمسائے ممالک بھی شدید متاثر ہوئے ہیں، جہاں ہر سال بڑی مقدار میں منشیات اسمگل کر کے پہنچائی جا رہی ہے۔ اقوام متحدہ نے فنڈز بند ہونے پر لاکھوں افغان شہریوں کو فراہم کیا جانے والے راشن میں نمایاں کمی کر دی ہے۔ اقوام متحدہ کا اندازہ ہے کہ تقریباً 90% افغانیوں کو متوازن خوراک کی کمی کا سامنا ہے۔ تو دوسری جانب اقوام متحدہ کا ورلڈ فوڈ پروگرام اس ماہ 40 لاکھ افغانوں کے لیے راشن میں کمی کرنے پر مجبور ہو گیا ہے۔ ادارے کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ فنڈنگ کی رکاوٹوں کی وجہ سے کم از کم 40 لاکھ افراد کو مارچ تک ملنے والی رقم کا
کا صرف نصف ہی دیا جا سکے گا۔ خیر ہے کہ اقوام متحدہ کی فوڈ ایجنسی نے اپیل کی تھی کہ اپریل میں افغانستان میں 13 ملین افراد تک کھانے کی ترسیل کے لیے فوری طور پر $93 ملین کی فنڈنگ کی ضرورت ہے۔ طالبان کی 2021 میں اقتدار سنبھالنے کے بعد سے عالمی اداروں نے فنڈز منجمد کر دیے ہیں، جس کے باعث افغانستان معاشی بحران میں دھنستا جا رہا ہے۔ تو ناظرین، اتنی خبریں، مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ویب سائٹ www.fikrokhabar.com کی طرف کر سکتے ہیں۔ ویڈیوز کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو ناظرین، اجازت دیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔